Hello students, good morning. Welcome back to learn English speaking. تو آج سے ہم کنورسیشن سیریز سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. گریٹنگز کے گفتگو میں دعا و سلام کے جملے اور آداب جو ہوتے ہیں، جس زبان کے لوگ بھی ہوں وہ جب پہلے ملتے ہیں تو آپس میں کچھ جملے بولتے ہیں جو رسماً ہوتے ہیں، رواج ہوتی ہے. تو انگلش میں بھی کچھ ایسے ہیں، تو ہم چلیے ان کو دیکھتے ہیں. اگر آپ صبح سے 12 بجے تک کے ٹائم اس کے اندر اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ میں کہنا ہوگا گڈ مارننگ. فار ایگزامپل، گڈ مارننگ گرینڈ پا کے آداب عرض ہے دادا جان. گڈ مارننگ گرینڈ پا. گرینڈ پا گرینڈ فادر کو کہتے ہیں. یہ شارٹ فارم ہے اور اسپوکن انگلش میں اکثر ہم یہی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح گڈ مارننگ ڈیڈ، آداب عرض ہے بابا جان. گڈ مارننگ ڈیڈ. ڈیڈ فادر کو کہتے ہیں اور اس کو ہم ڈیڈی بھی کہتے ہیں. اسی طرح گڈ مارننگ مائی سن، آداب بیٹا. گڈ مارننگ مائی سن، آداب بیٹا. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ صرف پڑھنے سے یا سننے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش میں انفلوئنسی آ جائے تو آپ کو پریکٹس ضرور کرنی ہوگی. بار بار آپ اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرو گے تو آپ کی فلوئنسی اس سے آئے گی. صرف سننے اور پڑھنے سے فلوئنسی نہیں آ سکتی. اس وجہ سے بار بار جب کوئی اس کو ادا کرتا ہے تو زبان پہ جاری ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، خود بخود ادا ہوتا ہے. گڈ مارننگ گرینڈ پا، گڈ مارننگ ڈیڈ، گڈ مارننگ مائی سن. اسی طرح اگر آپ 12 بجے سے لے کر تقریباً 4-5 بجے تک کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو کہنا ہوگا گڈ آفٹرنون. فار ایگزامپل، ہمارے پاس ہے گڈ آفٹرنون گرینڈ ماں. گرینڈ ماں کہتے ہیں گرینڈ مادر کو. گڈ آفٹرنون گرینڈ ماں، آداب عرض ہے دادی جان. گڈ آفٹرنون ممی. ممی مادر کو کہتے ہیں، اس کو مام بھی کہتے ہیں. آداب عرض ہے امی جان. گڈ آفٹرنون ممی، آداب عرض ہے امی جان. اسی طرح گڈ آفٹرنون ڈیا، آداب بیٹی. گڈ آفٹرنون ڈیا، آداب بیٹی. تو دیکھ لیں، پریکٹس کے لیے آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں. گڈ آفٹرنون گرینڈ ماں، گڈ آفٹرنون ممی، گڈ آفٹرنون ڈیا. اگر آپ کو 4 بجے کے بعد کسی سے ملنا ہے یا 5 بجے کے بعد رات تک اگر کسی سے ملو گے تو انگلش والے یہ جملے ادا کرتے ہیں. گڈ ایوننگ، گڈ ایوننگ انکل. گڈ ایوننگ انکل، آداب عرض ہے چچا جان. گڈ ایوننگ آنٹی، آداب عرض ہے چچی جان. گڈ ایوننگ مائی چائلڈ، آداب بیٹی. ایک بار میرے پیچھے دہرائیں. گڈ ایوننگ انکل، گڈ ایوننگ آنٹی، گڈ ایوننگ مائی چائلڈ. انکل ماموں زاد، وہ ماموں کو کہتے ہیں، چچا کو کہتے ہیں، اور اسی طرح آنٹی چچی کو کہتے ہیں ہمارے. اگر آپ کو رات کے وقت رخصتی، کسی سے رخصت ہونا ہے، یعنی کہ ملاقات کے بعد آپ جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آپ جدا ہو رہے ہیں، تو ہم عام طور پہ گڈ نائٹ کہتے ہیں، یا یہ بھی کہتے ہیں سویٹ ڈریمز، شب بخیر یا خدا حافظ. گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز. یاد رکھیں کہ رات کو ایک دوسرے سے ملتے وقت یہ نہیں کہتے، جب جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم یہ
ایکسپریشن یہ فریزز ادا کرتے ہیں. گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز ڈارلنگ کہ شب بخیر یا خدا حافظ. یہ گڈ مارننگ کی طرح نہیں ہے کہ جب ملتے ہیں، یہ آپ نے تب بولنا ہے جب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. گڈ نائٹ دہرائیں ایک بار میرے پیچھے. گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز ڈارلنگ، سویٹ ڈریمز ڈارلنگ. اسی طرح اگر آپ دن کے وقت کسی وقت بھی یہ فریز آپ ادا کر سکتے ہیں. دن کے وقت کسی وقت بھی اگر آپ ملیں تو آپ گڈ ڈے ٹو یو سر، سوری جب آپ ملے نہیں، جب آپ جدا ہو رہے ہوں دن کے وقت تو اچھا جناب اب اجازت دیجیے. جب آپ دن کے وقت جدا ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوں، تو انگلش میں آپ نے گڈ ڈے ٹو یو سر یا گڈ ڈے ٹو یو صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں. رات کے وقت جدا ہوتے وقت آپ نے کہنا ہے گڈ نائٹ یا سویٹ ڈریمز، اور دن کے وقت جدا ہوتے وقت آپ نے کہنا ہے گڈ ڈے ٹو یو سر یا صرف گڈ ڈے ٹو یو. اسی طرح ملاقات کے وقت یا آخر میں یا اس وقت جب آپ ملیں تو یہ بھی رسم لوگ کہتے ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے انگلش میں. پلیز ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. پلیز ٹو میٹ یو، نائس ٹو میٹ یو یہ بھی کہتے ہیں، نائس ٹو میٹ یو. ایک بار دہرائیں، پلیز ٹو میٹ یو، پلیز ٹو میٹ یو، نائس ٹو میٹ یو. جب آپ پریکٹس کرو گے اس کے بعد آپ کی فلوئنسی آئے گی. پریکٹس کے بغیر آپ فلوئنٹ انگلش کبھی بھی نہیں بول پائیں گے. اچھا، ہمارے پاس جب آپ جدا ہو رہے ہوں تو یہ الفاظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. گڈ بائے، اچھا خدا حافظ، یا بائے بائے، الوداع، بائے بائے، الوداع. ہوپ ٹو سی یو اگین، اچھا پھر ملیں گے. ہوپ ٹو سی یو اگین، اچھا پھر ملیں گے. تو ایک بار ان کو دہرائیں، گڈ بائے، گڈ بائے، بائے بائے، بائے بائے، ہوپ ٹو سی یو اگین، ہوپ ٹو سی یو اگین. اب مجھے اجازت دیجیے. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بہت آسان طریقے سے آپ انگلش سیکھ سکیں، اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو بہت آسان طریقے سے انگلش سکھائی جائے گی.